السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام جو مسجد انصار السنہ میں الانصار ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، آج بتاریخ 12 جون 2016 بروز اتوار بعد نماز ظہر تا مغرب میں آپ تمام کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، علماء کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کی اس پروگرام میں مجھے آپ کے سامنے صدارتی خطاب کرنا ہے۔ ناظم اجلاس نے موضوع کی وضاحت فرمائی ہے، ٹوٹتے رشتے، اسباب اور اس کا حل۔ آج ہر انسان پریشان ہے، رشتوں میں تلخیاں آ گئی ہیں، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، گھروں میں جو اتحاد تھا وہ ختم ہو رہا ہے، گھروں میں جو برکت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، چھوٹوں اور بڑوں میں جو شفقت اور محبت تھی وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، نہ بڑوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے۔ اس وقت بہت سارے مسائل ہمارے سامنے درپیش ہیں۔ رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو 3 نکات پر مشتمل ہوگی۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ رشتوں کو نبھانے کے فائدے کیا ہیں، دوسرا اگر کوئی شخص رشتوں کو توڑتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور گفتگو کا آخری حصہ ہوگا کہ رشتے ٹوٹ کیوں رہے ہیں، اسباب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ سورہ نساء پہلی آیت ہے، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی رشتہ داریوں کو قائم رکھو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَذِي الْقُرْبَى، اور تمہارے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت سورہ نحل میں فرمائی، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو عدل کرنے کا، والإحسان اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، وَإِيطَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑ کر رکھیں، ہم رشتوں میں دراڑیں نہ پیدا ہونے دیں، ہم رشتوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کر رکھیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی روزی میں کشادگی پیدا کرتے ہیں اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی روزی میں کشادگی پیدا کر دے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت ہو؟ پیارے نبی نے فرمایا، یہ تم کو کیسے حاصل ہوگا؟ جب تم رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھو گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صلہ رحمی نہیں کی، اس کو توڑ دیا، تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر کے رکھتا ہے، تو اس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا، من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ کر رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ جوڑ کر رکھوں گا یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق رہے گا، اور جو رشتہ داریوں کو توڑ دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تو رحم عرش الہی سے لٹک گیا اور کہا کہ اے اللہ جو مجھے ملائے تو اس کو ملا، اور جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیری اس بات کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رشتہ داری کو نبھاتا ہے تو خاندان میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا نسب معلوم رکھو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور موت میں تاخیر ہوتی ہے۔ تو گھروں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں بھی کشادگی ہوتی ہے اور موت میں بھی تاخیر ہوتی ہے، یعنی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے۔ صلہ رحمی کرنے سے جنت ملتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے اعمال بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ تو آپ نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحمہ اور صلہ رحمی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو آپ نے مدینہ کے لوگوں میں الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا جو درس دیا تھا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھا تو نورانی چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر آپ کی بات کو سنی، آپ کی بات آپ کے چہرے سے بھی زیادہ حسین و خوبصورت تھی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو سلام کو خوب پھیلاؤ، اے لوگو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام اور رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام،
اللہ رب العالمین کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو صلہ رحمی کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنا اللہ کے محبوب اعمال میں سے ہے، اس لیے ہمیں صلہ رحمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ رشتہ داروں کو اگر کوئی دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ صدقات و خیرات بانٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے انفاق کو قبول فرمائے، آپ کے صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو، عطیات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو محروم کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کو بانٹتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سال سال عمرہ کرتے ہیں، سال سال حج کرتے ہیں، جبکہ ان کے رشتہ دار میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے۔ ان کے رشتہ دار میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوا اور علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کے خود رشتہ داروں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو پوری تعلیم نہیں دلا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اسی رشتہ دار میں، اسی خاندان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، سال سال عمرہ کر رہے ہیں، سال سال حج کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، اگر کسی مسکین کے اوپر کچھ صدقہ کیا جائے تو اس کو 1 صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وعلی ذی الرحم ثنتان، اور اگر کسی اپنے رشتہ دار کے اوپر صدقہ کیا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ صدقۃ و وصلۃ، ایک تو صدقۃ وصلۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو صدقے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو جب بھی خرچ کریں سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو یہ صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ بات ہوئی کہ صلہ رحمی کرنے سے ہمارا اپنا فائدہ ہے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صلہ رحمی کرنے سے آپس میں محبت ہوتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے آپس میں ایک دوسرے سے قربت ہوتی ہے، صلہ رحمی کرنا یہ اللہ رب العالمین کے محبوب اعمال میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے تو وہ خسارہ پانے والا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا یہ خسارہ پانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27، وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں، نیز اللہ نے جسے ملانے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جسے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، تو اللہ نے رشتہ داروں کو ملانے کا حکم دیا ہے، اس لیے رشتہ داروں کو ملا کے رکھنا چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رشتہ داری کو کاٹتا ہے، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اللہ نے بھی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ بس کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حکمراں بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرنے لگو اور آپس کے رشتے کاٹنے لگو، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے انہیں بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ جب آدمی کو حکمرانی ملتی ہے، جب آدمی کو عہدہ ملتا ہے، جب آدمی کو منصب ملتا ہے، جب آدمی کے پاس روپے اور پیسے ہوتے ہیں، جب آدمی مالدار ہو جاتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچائی پر پہنچایا تو انہوں نے اپنے باپ کو پہچانا چھوڑ دیا، اپنی ماں کو پہچاننا چھوڑ دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عہدہ اور منصب دیا تو اپنے رشتوں کو کاٹنے لگے، اور وہی شخص اگر غریب ہے، وہی شخص اگر محتاج ہے اور اس کے رشتے میں کوئی امیر ہے تو نہ رشتہ ہونے کے باوجود بھی اس سے اپنے رشتوں کو جوڑتا ہے۔ گویا کہ ہمارے درمیان یہ مال، یہ دولت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ رشتوں میں دوری کا ایک سبب بن رہا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والے کا کوئی بھی عمل، وہ جو نیک ہو، جب تک وہ قطع رحمی ختم نہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے غصہ ہے تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اعمال بنی آدم تورز کل خمیس لیلۃ الجمعہ، بے شک سارے انسانوں کے اعمال جمعے کی رات میں یعنی جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، تو جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھا، آپ نے روزے رکھے، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، آپ نے حج و عمرہ کیا، لیکن آپ نے اپنے رشتہ داری کو کاٹ کر رکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کو ریجیکٹ کر دیا۔ کب تک کے لیے؟ جب تک کہ آپ اپنے رشتہ داری کو جوڑ نہ دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جو لوگ رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والا دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ تقول، کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کی سزا انسان کو اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع رحما او حلف علی یمین فاجرۃ رأى وبالہ قبل ان یموت، رواہ البیہقی، یہ سنن بیہقی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کی سزا کو ضرور دیکھ لے گا، یعنی اپنی زندگی ہی میں وہ اس انجام کو دیکھ لے گا۔ اس لیے کبھی بھی رشتہ داری کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ان يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مقرر کی ہو اور اس کو پہلے بھی سزا دے دے، یعنی دنیا میں بھی۔ وہ کون ہے؟ بدکاری کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا۔ اگر کوئی زناکاری کرتا ہے یا کوئی رشتہ داری کو کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سزا دیں گے اور دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے قطع تعلق جاری رکھنے والا تمام تر گناہ کا ذمہ دار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں لا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ، جب بھی اس سے ملاقات کرے اس کو سلام کرے۔ ثلاث مرارا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ رشتہ داروں میں آپس میں نا اتفاقی ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی، جب بھی ملے 3 مرتبہ سلام کریں۔ کل ذالک لا یرد علیہ فقد باء باسمہ، اگر اس نے 3 بار ایسا کر لیا اور 3 بار کرنے کے بعد بھی سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ اور اس کا گناہ دونوں اسی کے اوپر پڑ جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہلے بلائیں، وہ سوچتے ہیں وہ پہلے بلائیں، ایسا نہیں۔ آپ کا کام ہے آپ ملیں
3 بار آپ اس سے سلام کر لیں. اگر اس نے سلام کا جواب دیا، بات چیت جاری کیا، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر اس نے نہیں کیا تو 3 بار سلام کرنے کے بعد سارے لوگوں کے گناہوں کا ذمہ دار سامنے والا ہے، اس لیے کہ آپ نے کوشش کی. اسی طریقے سے 3 دن سے زیادہ اگر کوئی اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنے والا ہے اور اسی حال میں مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم رسید ہوگا. ابو داؤد کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے ناراضگی کی وجہ سے اور قطع تعلق کو باقی رکھے. اگر اس نے قطع تعلق کو باقی رکھا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 1 سال تک اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کرتا ہے یا اپنے رشتہ دار سے بات چیت نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا. اب ایک مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا گناہ کتنا ہے؟ اتنا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے گفتگو نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے حضرت ابو خراش السلمی کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول فرما رہے تھے من حجر اخاہ سنتن، جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کی، گفتگو کرنا بند کر دیا، فہو کصفک دمہ، تو گویا کہ اس نے اس شخص کا قتل کر دیا. اب اس شخص کو قتل کرنے کا کتنا گناہ ہے اس کو ملے گا. اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ قطع رحمی کی سزا نہ بھگت لے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے جرم کی سزا نہ بھگت لے. تو صلہ رحمی کے تعلق سے اور قطع رحمی کے تعلق سے بہت ساری گفتگو ہوئی ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ کون سی بات آئی ہمارے درمیان جس نے ہمارے درمیان دراڑیں پیدا کر دی، جس کی وجہ سے اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے انتشار ہوا. اس سلسلے میں اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے تو ہمارے پاس صرف 18 منٹ باقی رہ گئے ہیں، وہ بات ناکافی ہوگی. اس لیے ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میاں بیوی کے اختلاف اور یہی خاندان کو جوڑنے کا سبب ہوتے ہیں، ہم ان کے درمیان ہی اپنی گفتگو کو محدود رکھیں گے کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں اور خلا اور طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس کے اسباب اور اس کا حل کیا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات، میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں. آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے تو گھر کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں. میاں بیوی کے اختلاف کی وجہ سے سسرال والوں کو پریشانی، گھر کو پریشانی، ماں باپ کو پریشانی، بھائی بہنوں کو پریشانی، سارے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ 2 خاندان کا رشتہ ہوتا ہے، پھر اس خاندان سے کئی رشتے جڑے ہوتے ہیں. جب ان کے اندر دراڑیں پیدا کرتی ہیں تو کئی خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، کئی رشتے بکھر جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میاں اور بیوی دونوں نیک ہوں. گناہوں کی وجہ سے عام طور پر طلاق اور خلا ہوتا ہے. ہمیں گناہوں سے دور ہونا چاہیے. جب سے مسلمانوں میں گناہ زیادہ بڑھنے لگے، گناہوں کا ارتکاب مسلمان کرنے لگے، اس کے بعد سے لوگوں کے درمیان کیا ہوا؟ اختلاف بڑھنے لگے، انتشار بڑھنے لگے. اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. طلاق اور خلا کے اسباب میں سب سے پہلا سبب ہے گناہ اور برائیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 30 میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور تمہیں جو مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں اور وہ بہت سے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. پتہ چلا شوہر بڑا نمازی ہے، بیوی جو ہے بے نمازی ہے، یا بیوی نمازی ہے شوہر بے نمازی ہے. دونوں میں سے کسی ایک کا گناہ میں مبتلا ہونا یہ دونوں کے مزاج کے ٹکراؤ کا سبب بنتا ہے.
اور جب مزاج میں ٹکراؤ کا سبب بنتا ہے تو یہ رشتہ زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی دونوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ دونوں نیک بننے کی کوشش کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ جب تک گناہوں میں ملوث رہیں گے میاں بیوی کے رشتے میں پائیداری اور ثبات قدمی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا سبب ہے گناہوں میں اور برائیوں میں ملوث ہونا۔ اسی طریقے سے میاں اور بیوی کے اختلاف کے اسباب جو ہیں ان میں سے ایک سبب ہے شکوک و شبہات اور بدگمانیاں۔ آج بہت سارے لوگ بیکار کی باتوں میں شک و شبہ کرتے رہتے ہیں۔ آدمی اپنی بیوی پر شک کرتا رہتا ہے، بیوی اپنے شوہر پہ شک کرتی رہتی ہے، کسی سے گفتگو کیے تو شک کا معاملہ، کسی کا فون آیا تو شک کا معاملہ، کسی کے ساتھ دیکھ لیے تو شک کا معاملہ، یعنی لوگوں میں شکوک و شبہات بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ شکوک و شبہات میاں بیوی کے رشتوں کو کمزور کر رہے ہیں اور نوبت طلاق اور خلا تک آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے اور جاسوسی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کرنے سے منع فرمایا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان اگر بدگمانیاں آ جائیں تو قیامت تک ان کو کوئی ملا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ اطمینان کا رشتہ ہوتا ہے، یہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، یا بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں جب تک بھروسہ اور پائیداری نہیں پیدا ہوگی ان دونوں کے رشتوں میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے تعلق سے اپنا دماغ صاف رکھے اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے تعلق سے اپنا دماغ صاف رکھے، شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اور چوری چھپے کسی کی بات نہ سنا کرو اور تم جاسوسی نہ کرو۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی نہ پیدا کریں۔ بدگمانی یہ انسان کے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بدگمانیوں کی وجہ سے، شک کی وجہ سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میری بیوی نے ایک کالے رنگ کا بچہ جنم دیا ہے۔ کیسا؟ کالے رنگ کا۔ یہ شاید گورے رہے ہوں گے، ان کی بیوی گوری رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی پر شک کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میری بیوی نے کالے رنگ کا بچہ جنم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے گھر میں اونٹ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کس رنگ کے ہیں؟ کہا سرخ رنگ کے ہیں۔ کہا اس میں اور کوئی دوسرے کلر والا ہے؟ کہا ہاں اور دوسرے کلر کے اونٹ بھی ہیں، خاکی کلر والے بھی ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ سرخ اونٹوں کے بیچ میں یہ خاکی کلر والا کہاں سے آ گیا؟ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اس کی نسل میں کوئی خاکی رہا ہوگا اس لیے یہ بھی خاکی ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تمہاری نسل میں بھی کوئی کالا رہا ہوگا اس لیے اس کا رنگ تمہارے بچے پر آ گیا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی بیویوں پر شک نہ کرو۔ کالا بچہ پیدا ہونا، گورا بچہ پیدا ہونا یہ بیوی کے اچھے اور برے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جب وہ شک میں مبتلا ہو رہے ہیں، فوری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحیح رہنمائی فرمائی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی میں اختلاف کا ایک اور بڑا سبب ہے غیرت میں افراط و تفریط۔ انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ غیرت یہ انسان کا زیور ہے، غیرت یہ انسان کا اپنا ایک وقار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یغار، مومن جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، واللہ اشد غیرا، اور اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو غیرت مند ہونا ضروری ہے، لیکن بعض لوگ غیرت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا زیادہ غیرت مند بنانے لگتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر شک کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیوی نے اپنے میکے کے کسی رشتہ دار سے گفتگو کر لی تو اس کا غیرت بھڑک اٹھتا ہے اور بیوی کے اوپر غصہ ہوتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔
کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، یا اسی طریقے سے بیوی اپنے میکے کے لوگوں سے ملنا چاہتی ہے تو اس کی غیرت بیدار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہروں کے تعلق سے بھی ہے، شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر زیادہ محبت کرتے ہیں بیوی کا غیرت بھڑک اٹھتا ہے، اپنی بہن سے اپنے بھائی سے اگر زیادہ محبت کرتا ہے بیوی کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے۔ تو یہ غیرت میں افراط اور تفریط جو ہے یہ رشتوں کو توڑنے کا ایک سبب بن رہا ہے۔ غیرت ضروری ہے، لیکن غیرت جب انسان کے لیے رشتوں کو توڑنے کا سبب بن جائے، چھوٹی چھوٹی بات پر انسان بھڑکنے لگے تو یہ غلط ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی رشتہ نبھانا سیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل آئے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ ان مسائل کو برداشت کیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے۔ تو شوہروں کو بھی چاہیے اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ غیرت میں اعتدال کو باقی رکھیں، اپنے غیرت کو زیادہ بھڑکائیں مت۔ بہت سارے ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب میری بیوی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، اپنا خود نہیں نماز پڑھتا ہے کبھی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ بے نمازی رہیں، لیکن جس طریقے سے آپ سامنے والے کے بارے میں غیرت مند ہیں آپ کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ کبھی کسی نے کوئی جھوٹ بول دیا یا کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، آدمی کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے۔ مثال کے طور پر بہو میں اور ساس میں کسی طرح کی کوئی تو میں ہو گئی، انسان کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے اور ڈائریکٹ اپنی بیوی کو مارنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غیرت کو قابو میں رکھیں۔ غیرت جو ہے جب افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتی ہے تو یہ رشتوں کو ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے، جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ غیرت میں افراط و تفریط کی وجہ سے آج بہت سارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ غیرت میں افراط و تفریط کرنے سے بچیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ناجائز طور پر اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم تو مرد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بہت اونچا مقام دیا، الحمدللہ یہ بات صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا ناقصات العقل، عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ اس آیت اور اس حدیث کا سہارا لے کر کے اپنے تمام معاملات کو عورت کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر غلط ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہیں، وہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزر بسر کرو، ان کی جھڑکیوں کو برداشت کرو۔ عورت کے ساتھ عورت نازک ہوتی ہے، ان کے تمام معاملات جو ہیں نازک ہوتے ہیں، ان کو برداشت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر چھوڑ دو گے تو اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تم اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزارا کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ نے فرمایا تم بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والی کے ساتھ معروف طریقے سے گزارا کرو، خیر کا پہلو ہمیشہ غالب رہے۔ ہمیشہ اپنی مردانگی کا اظہار، میں مرد ہوں تو عورت ہے، میری چلے گی تیری نہیں چلے گی، تو کیوں بار بار میرے معاملے میں ٹانگ اڑاتی رہتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رشتوں کو توڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات میں عورتوں سے مشورے لیے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، عورتوں نے مردوں کے تعلق سے ایسے قیمتی مشورے دیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکتب المعدوم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ حق بات نافذ کرنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایسے وقت میں ایک خاتون اپنے شوہر کے لیے وہ نیک مشورے دیتی ہے، ان کی مصیبتوں پریشانیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہے، تو عورتوں کو بالکل نگلیکٹ کر دینا،
عورتوں کو بالکل رد کر دینا، ان کی باتوں کو نہ سننا، ان سے کبھی مشورے نہ لینا، ان کو بالکل گری ہوئی سمجھنا، یہ خاندان میں رشتوں کو ٹوٹنے کا ایک اہم سبب ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں، انہی کا ایمان کامل ہے، اور تم میں سب سے اچھے اخلاق کے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ ہماری اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہماری اپنی شریک حیات ہے، اس لیے بیویوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ہمارے بہت سارے لوگ اپنے دوست و احباب کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے تعلقات بہت اچھے رہتے ہیں، کھانا پینا موج مستی کرنا ہنسی مذاق کرنا، لیکن جب بیویوں کے پاس جاتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کتنی مصیبت کتنی پریشانی ہے، عورتوں سے صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ تمہارے اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری بیوی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر لیا ہے، اللہ کی امانت سے تم نے ان کو حاصل کیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے اللہ کے امان کے ساتھ ان کو حاصل کیا ہے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِقَلِمَةِ اللَّهِ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے سے اپنے لیے حلال کیا ہے، یعنی اللہ کے کلمے نے تمہیں میاں بیوی بنایا، اللہ کے کلمے نے تم کو میاں بیوی کے رشتے میں بندھن میں باندھا۔ اللہ کے کلام کا تو احترام کرو، اس لیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے اور ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جائیں۔ اسی طریقے سے خاندان میں رشتوں کو ٹوٹنے کا ایک سبب یہ ہے خاوند کی نافرمانی کرنا۔ یقیناً بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کا وہ پاس و لحاظ نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، سنو دو لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، سنو دو لوگ ایسے ہیں ان کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر نہیں جاتی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے عبد ابقى من موالیہ، وہ غلام جو اپنے آقاؤں سے بھاگ گیا ہے، اپنے آقا کو دھوکہ دے دیا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ اپنے آقا کو دھوکہ دے کر کے بھاگنے والا غلام وہ کتنا بھی نماز پڑھے اس کی نماز کو اللہ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ اپنے آقا کے پاس واپس نہ آ جائے۔ اور دوسرا وَإِمْرَاتٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، حتیٰ ترجع، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کی طرف لوٹ آئے، نافرمانی کو چھوڑ دے۔ جب تک اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، صدقہ و خیرات کرتی ہیں، نماز میں تراویح کے لیے آتی ہیں، لیکن ان کے شوہر ان سے ناراض ہیں۔ ہماری ان ماؤں بہنوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے شوہر ناراض ہیں آپ کی نماز آپ کے روزے یہ قبول نہیں ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا شوہر زندہ ہے موجود ہے اس عورت کو جائز نہیں ہے کہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزے رکھے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی نمازیں پڑھے۔ میرے بھائیوں شوہر کی فرما برداری کرنا یہ ہر خاتون کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتے ہیں۔ خاندان میں رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنے کا اور ٹوٹنے کا ایک سبب یہ ہے بے انتہا ملامت اور شدید تنقید۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کے اوپر خواہ مخواہ تنقید کرتے ہیں، کھانا پکائے تو اس میں تنقید،
بستر لگائے تو اس میں تنقید، بات کیے تو اس میں تنقید، ہر چیز میں تنقید۔ یہ تنقیدی ذہن صحیح نہیں ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں پر تنقید کرنے سے بچیں، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں پر تنقید کرنے سے بچیں۔ بے انتہا ملامت کرنا، تنقید کرنا اور ایک دوسرے کے خاندان کو لے کر کے اس کو کمتر دکھانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خاندان، برادریاں، یہ سب اللہ رب العالمین نے ایک پہچان کے لیے بنائی ہیں۔ کوئی خاندان، کوئی برادری یہ کسی انسان کو اچھا اور برا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کرو، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ دو خاندانوں کا آپس میں ملنا، ایک دوسری برادری کا ہے، لڑکی دوسری برادری کے ہے۔ اب وہ لڑکا جس برادری کا ہے اپنی برادری کو اچھا سمجھتا ہے اور لڑکی کی برادری کے اوپر اس کو ملامت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی اپنی برادری کو اچھا سمجھتی ہے اور لڑکا دوسری برادری کا ہے، اس لیے اس کو تنقید کرتی ہے۔ میرے خیال سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر یہ جو برادریوں میں صرف شادی کی اور برادریوں میں بات چیت کی جو بات آئی ہے، میرے خیال سے اس کا بہت عمل دخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر خاندان اور ہر برادری والا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یہ خاندان اور برادریاں یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہیں، اچھا اور برا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کا عمل اس کو پیچھے کر دے تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے شوہر کسی بھی برادری کا ہو، بیوی کسی بھی برادری کی ہو، دونوں کو ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے سے ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے۔ آپس میں اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو برا کہنا، اس کو ملامت کرنا، تنقید کرنا، یہ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، یعنی تم اپنی بیوی کو ناپسند کرتے ہو کسی ایک حرکت کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی بھلائیاں رکھی ہوں۔ ایک چیز پسند ہے، دوسری چیز ناپسند ہے، تو ایک چیز جو ناپسند ہے اس کو برداشت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اور بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ بیویوں کو بھی، عورتوں کو بھی یہی نصیحت ہے کہ اپنے شوہروں کی کسی حرکت کو اگر تم ناپسند کرتی ہو سکتا ہے اس کی دوسری حرکتیں تمہیں پسند آئیں اور اس میں اللہ نے خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ اس لیے ان چیزوں کو بیچ میں لا کر کے آپس میں اختلاف اور انتشار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی بھی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو بغض کی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی بھی مومن عورت کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اس کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت نہ رکھے۔ کیوں؟ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کے کسی ایک حرکت کو وہ ناپسند کرے گا تو دوسری حرکت کو وہ پسند بھی کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے تو ہم اس کو برداشت کریں۔ ہماری اس مسجد کے اندر، مسجد انصار السنہ میں بیٹھے ہوئے میں تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہماری مجلس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مکمل طور پر پاک و صاف ہوں، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے؟ یا کوئی عورت، ہماری ماں، بہن، بیٹھی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے دعوے کے ساتھ کہ میں مکمل طور پر پاک و صاف ہوں، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، میں کوئی گناہ نہیں کرتی ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ابن آدم جتنے ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں،
مرد ہوں یا عورت، خامیاں ہر ایک کے اندر ہیں، مرد ہوں یا عورت، اچھائیاں ہر ایک کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان کی اچھائیوں کو دیکھیں، ان کی خامیوں کو نظر انداز کریں۔ شوہروں کو بھی میری یہی تاکید ہے کہ اپنی بیویوں کو اچھائیوں کو دیکھیں، ان کی خامیوں کو نظر انداز کریں، اور عورتوں سے میری یہی اپیل ہے کہ اپنے شوہروں کی اچھائیوں کو دیکھیں، ان کی خامیوں کو نظر انداز کریں۔ اگر خامیوں پر نگاہ رکھیں گے تو یہ رشتہ نہیں نبھے گا۔ اگر رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں تو خامیوں کو نظر انداز کر کے نیکیوں کی طرف دھیان دیں۔ اسی طریقے سے رشتوں کے ٹوٹنے کا ایک سبب ہے خرچ میں بے اعتدالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگ بخیلی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ خاندان میں اور رشتوں میں ٹوٹنے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اعتدال نہیں کرتے ہیں خرچ کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، وہ لوگ مومن جو ہیں جب وہ اللہ کے راستے میں یا اپنے اوپر یا کہیں بھی خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ بخیلی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اس کے درمیان کا راستہ اپناتے ہیں، نہ فضول خرچی اور نہ بخیلی۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی ہم افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ یا دوسرے دوست و احباب کے ساتھ اپنے پیسے کو ایسا اڑاتے ہیں فضول خرچی، جہاں 10,000 میں کام ہونا چاہیے وہاں 50,000 روپے خرچ کرتے ہیں، جہاں 50,000 میں کام ہونا چاہیے وہاں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ فضول خرچیاں جو ہیں یہ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں۔ کیوں؟ آج آپ کے پاس تھا، آپ نے فضول خرچی کر دی، کل جب آپ مصیبتوں پریشانیوں میں پڑے اور آپ نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو بہت زیادہ اخراجات دے کر کے ان کے حالات کو اور ان کے خرچ کو بڑھا دیا ہے، جب آپ کے پاس پیسے نہیں رہیں گے تو بیوی سے اور آپ سے اختلاف ہوگا، تو میں ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، نتیجہ خلا اور طلاق تک پہنچے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، امیر ہوں یا غریب اعتدال میں رہیں۔ بہت زیادہ فضول خرچی کرنا یا بہت بخیلی کرنا یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ فضول خرچی اور بخیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ بخیلی کرتے ہیں۔ بیوی نے پیسہ مانگا تو بڑی مشکل سے جیب سے نکلتا ہے، بچوں کے اخراجات کے لیے بڑی مشکل سے جیب سے نکلتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، ابو داؤد کی روایت ہے، کسی انسان کو لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اسے ضائع کر دے جس کی غذا وغیرہ کا وہ ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ماتحت آپ کی بیوی کو بنایا ہے، آپ کے بچوں کو بنایا ہے، اور آپ کے آمدنی کا سب سے زیادہ حقدار آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہیں۔ آپ مناسب طریقے سے ان کے اوپر خرچ کریں، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم، اعتدال کا راستہ اپنائیں، انشاءاللہ رشتے میں مضبوطی آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب ہے فطری ضرورت کا پورا نہ ہونا۔ شادی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ شوہر کو اپنی بیوی سے سکون ملے، بیوی کو اپنے شوہر سے سکون ملے۔ اگر فطرت کے مطابق فطری ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے تو آدمی شادی کر کے کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر اگر بیوی اپنے شوہر سے نہیں ملنا چاہتی، اس کی ضرورت نہیں پوری کرتی ہے تو شوہر اس بیوی کو نہیں رکھے گا۔ یا بیوی کی ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے، شوہر اس لائق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پوری کرے، تو بیوی اس شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی۔ فطری ضرورت کا پوری ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے جب انسان کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی ہے، کسی انسان کے اندر مردانگی ختم ہو جاتی ہے اور اپنی بیوی کی ضرورت کو پوری نہیں کر پاتا ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا وہ عورت جو اپنے شوہر کے ضرورتوں کو نہیں پوری کرتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بلائے الی فراشہ، اپنے بستر کی طرف، فابت، وہ اس بیوی نے انکار کر دیا، فبات غضبان علیہا، اور اس شوہر نے غصہ ہو کر کے رات گزاری، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، پوری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل زوجته،
جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو بلائے لحاجت ہی، اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، فلتاتی ہی، تو بیوی کو چاہیے کہ فوراً پہنچ جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ روٹی پکا رہی ہو۔ تو شوہر کی ضرورتوں کو پوری ہونا، اگر کسی شوہر کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو وہ شوہر کیا کرے گا؟ یا تو بیوی کو طلاق دے دے گا یا دوسری عورت کی تلاش میں نکل جائے گا، اور دونوں خواتین کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگر کسی دوسری عورت سے اس نے اپنا رشتہ قائم کر لیا تو اس عورت کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے ضرورت کو پوری نہیں کیا تو وہ اس کو طلاق دے گا۔ دونوں صورتوں میں نقصان کس کا ہوگا؟ عورت کا ہوگا۔ اس لیے میں اپنے مائی بہنوں سے، اپنے تمام خواتین سے گزارش کروں گا کہ اپنے شوہروں کے خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اختلاف کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، وہاں ایک سبب یہ ہے، بہت سارے لوگ اپنے سسرال والوں کو بہت کمتر سمجھتے ہیں۔ بیوی کا بھائی ہے، سالہ ہے، اس کو بہت کمتر سمجھتے ہیں۔ بیوی کا باپ ہے، ماں ہے، اس کو کمتر سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ بیوی کے باپ اور ماں نے اپنی بیٹی کو محبت سے پال و پوس کر کے، پڑھا لکھا کر کے اس لائق بنایا تاکہ وہ آپ کی بیوی بن سکے۔ آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ماں باپ کا بھی احترام کریں، ان کی بھی اہمیت کو سمجھیں، ان کا بھی عزت و اکرام کریں۔ اگر اس طرح سے نہیں کریں گے، اگر کسی بیوی کے سامنے اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو آپ برا بھلا کہیں گے تو بیوی جذبات میں آ جائے گی، خلا کی نوبت آئے گی، طلاق کی نوبت آئے گی۔ تو جہاں آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بیوی کے رشتہ داروں کا احترام کریں، وہیں خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہروں کے رشتہ داروں کا بھی احترام کریں۔ شوہروں کے چاہیے کہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ کے جیسا سمجھیں، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ کے جیسا سمجھیں۔ جب دونوں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں گے تب یہ رشتہ آگے بڑھے گا۔ اس میں بھی بے اعتدالی ہو گئی ہے۔ سسرال والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا داماد صرف ان کی بیٹی کو لے کر رہے، اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ وہ لوگ کان کھول کر سن لیں، وہ لوگ اپنے داماد پر ظلم کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا داماد صرف ان کی بیوی کا ہو کر کے رہے اور اپنے ماں باپ کے اخراجات کو نہ برداشت کرے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دے، وہ اپنی بیٹی کے اوپر، اپنے داماد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف اپنے ماں باپ کے اخراجات کو پورا کریں اور بیوی کے اخراجات کو نہ برداشت کریں، وہ بھی اپنے بیٹے اور اپنی بہو پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا رشتہ بھی ناممکن ہے۔ یہ ایک طرفہ باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، دونوں رشتہ داروں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے رشتے کا احترام کریں۔ بیوی کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ شوہر کے رشتہ داروں کا احترام کریں، اور شوہر کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ بیوی کے رشتہ داروں کا احترام کریں۔ جب دونوں ایک دوسرے کے رشتے کا احترام کریں گے تب یہ گاڑی آگے بڑھے گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر میکے سے کوئی آدمی آ جاتا ہے تو بیویوں کو بڑی طاقت ہو جاتی ہے۔ محنت کرنا، کھانا پکانا، ان کی آؤ بھگت کرنا، ان کی عزت کرنا، ماشاءاللہ۔ لیکن شوہر کے گھر کا کوئی آ جاتا ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی باریکیاں ہیں جس کی بنیاد پر میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، اور نتیجہ بد کلامی پر، بد زبانی پر، اور کبھی کبھی طلاق اور خلا پر آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اجلاس سے میں تمام لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رشتہ داریوں کو نبھائیں، مضبوط کریں، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں۔ شوہروں کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے رشتوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔